اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کے اعمال خیر کے اوپر یہ ہمارا آج تیسرا لیکچر ہے، یعنی یہ ہماری گفتگو جو ہے اس کا موضوع یہ آج تیسرا ہوگا انشاءاللہ العزیز، جس کے اندر ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے اس کو ہم اپنی اصلاح کے لیے، ہم سب اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ اس کو یہاں آج دیکھیں گے، وہ ہے نیت کی اصلاح۔ نیت انسان کا ایک ایسا عمل ہوتا ہے، یہ اس کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر جس بات کا ارادہ کرتا ہے اچھا یا برا، اسے اس کی نیت کہتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد یہ نیت کی اصلاح انسان کے اعمال خیر کے اندر ایسی برکت ڈالتی ہے، اور انسان کے تھوڑے اعمال بھی جو ہیں وہ اجر میں انتہائی زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نیت کی خرابی کے پیش نظر انسان کا بہت بڑا عمل جو ہے وہ بھی سمجھیے کہ بالکل ہی جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، بلکہ نیت کی خرابی کے اس زیر اثر وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نیتوں کی اس طرح اصلاح اور درستگی فرمائے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ پہلے ہی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ سب کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ کس کھاتے کے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ویسے ہی بہت زیادہ سستی اور کاہلی ہوتی ہے، اور ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کا وہ ایمانی جذبہ نہیں ہے جو کہ ہمارے اسلاف کے اندر اور خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پایا جاتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم جس طرح کے بھی مسلمان ہیں، ہم نے جو ہے وہ سبق اور انسپائریشن جو ہے وہ ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور ہمارے جو نیک اور صالح اسلاف ہیں انہیں سے حاصل کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ ہماری جو اعمال ہیں، میں نے پہلے کہا ہے وہ تو پہلے ہی بڑے تھوڑے درجے کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی جو ہے وہ دل کے اندر اور ہمارے قلب کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں تو ہم جو ہے وہ اپنے اعمال کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ صرف دو واقعات رکھوں گا، جس سے ایک واقعے سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نیت کے اندر جو ہے وہ خرابی اور فتور کے نتیجے میں بہت بڑا عمل جو ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور نیت کی اصلاح کے پیش نظر کچھ لوگوں کو بہت بڑا اجر ملا ہے۔ یہ پہلی بات جو ہے اس کا تعلق ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے جو ہے وہ سنی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو جو ہے یا کسی بھی شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ جو بھی انسان جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا ارادہ کرے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا اجر ملے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا یصیبها، اگر کسی کا ارادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے اور پھر وہ ہجرت کرتا ہے، او امرأۃ ینکحها، یا اس کا ارادہ ہے ہجرت کا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ علاقہ چھوڑنے کا، کسی عورت سے نکاح ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کو اس کا جو اس کی نیت ہے اس کے مطابق اس کو دنیا بھی مل جائے گی، اور عورت کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہجرت کا اجر ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بالکل شروع میں، جہاں صحیح بخاری شروع ہو رہی ہے، اس کی حدیث نمبر 1 کے طور پر لکھا ہے، اور اکثر محدثین نے اس کو شروع میں ہی لکھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کہ قرآن مجید کا دیباچہ جو ہے یا اس کا سمجھیے کہ جو شروع کے اندر جو اس کا پریفیس ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس طرح انسان کے جتنے بھی اعمال صالح ہیں اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ نیت کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اور جہاد کا حکم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ جہاد کا حکم دے دیا ہے، کافروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی اور قتال کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہے وہ تمام جتنے بھی مسلمان مدینہ منورہ کے ارد گرد دور دراز علاقوں کے اندر مسلمان ہو چکے تھے، مختلف قبائل کے اندر مدینہ منورہ کے قریب یا دور، سب کو یہ کہا گیا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ظاہر ہے اس وقت افرادی قوت کی بھی ضرورت تھی، اور ریاست مدینہ جو اس وقت بہت ہی ابتدائی حالت میں تھی، اس کی جو ہے وہ معاونت ہر طرح کی جو ہے وہ
اس وقت مطلوب تھی کہ وہاں جو ہے وہ اندرونی طور پر بھی اس کی حفاظت کی جائے، سرحدوں پر بھی حفاظت کی جائے، اور سرحدوں سے باہر جا کر جو ہے وہ قتال بھی کیا جائے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین اور انصار تو پہلے وہاں موجود تھے، لیکن ارد گرد سے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پر آنے شروع ہو گئے۔ اب وہ جو آنے والے تھے ان کے اندر دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو خالصتاً اسی نیت سے وہاں پر آئے تھے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ موجود جو ایک تھڑا تھا جس کو صفہ کا تھڑا کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ آ کر اپنی رہائش اختیار کر لیتے، اور جس طرح کی بھی جو ہے وہ سختی والی زندگی تھی اس کو وہ وہاں گزارتے تھے، اور اللہ کے لیے صبر کرتے تھے اور جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو وہاں مہاجرین اور انصار کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مواقعات قائم کر دی ہے، اور صحابہ نے ایسی مثالیں جو ہیں وہ قائم کر دی ہیں انصار نے، کہ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کاروبار، اپنی زمینیں، اپنی دکانیں، اور بعض حالات کے اندر تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ کو مہاجرین کو کہ اگر آپ کا ارادہ نکاح کا ہے تو ہم اپنی جو زیادہ جس کے پاس بیویاں ہیں وہ اس کو ایک اس میں وہ ان کو طلاق دے دیتا ہے، اور جس بیوی کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو طلاق دے دے گا اور وہ اسے شادی کر لے۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمارے لیے روزگار کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور نکاح کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ تو ان کی نیت اصل میں جو ہے وہ اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کرنے کا نہیں تھا۔ ان کی نیت یہ نہیں تھی، بلکہ ان کی نیت یہ تھی کہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو یا ہماری شادی ہو جائے۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے یہ بات منبر پر ارشاد فرمائی ہے تاکہ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ کوئی آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں دور دراز سے سفر کر کے مدینہ منورہ میں آ رہا ہوں، جو پہلی مسلمانوں کی یہاں پر اسلامی ریاست بن رہی ہے، اور یہاں پر جو ہیں وہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جو کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں خاتم النبیین والمرسلین ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اس غلط فہمی کے اندر آئے کہ چونکہ میری ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہے اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، تو اس لیے میں کوئی بھی نیت لے کے جاؤں گا تو مجھے جو ہے وہ اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو آدمی خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ہجرت کی نیت کرے گا وہی اس کا اجر پائے گا، وگرنہ دوسری صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو پھر دنیا تو مل جائے گی لیکن وہ اجر نہیں پا سکے گا اور آخرت کے عظیم اجر سے محروم ہو جائے گا۔ یہ بات جو ہے اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو گئی ہے کہ نیت کے اندر تھوڑے سے اس فطور کی وجہ سے اور اس سمجھیے کہ جو ہے وہ غلطی کی بنیاد پر، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک عظیم قسم کی جو ہے وہ غلطی ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ اجر سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی نیت کی اصلاح اس طرح کریں کہ ہمارا ہر کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اور دنیا کے لیے بالکل نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، چاند لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ بہت بڑا عمل جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی حیثیت جو ہے وہ زیرو اور صفر ہو جائے گی، بلکہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ باعث اجر ہونے کی بجائے وہ عمل جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سمجھیے کہ وہ وبال کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ جنگ تبوک کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں جو ہے وہ روم کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرتے ہوئے رومیوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود قیادت فرمائی ہے، اور آپ مدینہ منورہ سے جو ہے وہ تبوک کی طرف نکلے ہیں، جو کہ کم و بیش 500 میل یا 500 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اور اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتنا سخت مرحلہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر سخت گرمی تھی، موسم جو ہے وہ کھجوروں کا پکا ہوا تھا، اور انہی کھجوروں کے اوپر ہماری سارا سال جو ہے اس کے روزگار اور معیشت کا انحصار تھا۔ ان حالات میں جو ہے وہ ہمیں حکم دے دیا گیا کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت فرمائی ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی جو ہے وہ جنگی مہمات ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 27 کے قریب جو ہے وہ جنگوں میں حصہ لیا ہے اور خود قیادت فرمائی ہے، جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، اس کے اندر سے یہ آخری غزوہ ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ 18 بندے جو ہیں ان کو ایک سواری ملی ہے،
تو ظاہر ہے اگر 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی ایک آدمی اونٹ پر بیٹھتا ہے تو پھر ظاہر ہے 18 کلومیٹر کے بعد اس کی باری آتی تھی اور پیدل چلنا پڑتا تھا، اور ایک ایک کھجور 24 گھنٹے میں ملتی تھی جس کو ہم کھاتے تھے اور پھر اس کی گٹھلی جو ہے اس کو چوستے رہتے تھے یعنی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پانی بالکل ناپید ہو گیا اور ہم لوگ جو ہیں وہ پیاس سے ہلکان ہو گئے، تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب زندہ نہیں بچیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی انگلیوں میں سے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ پانی کے کچھ چشمے جاری فرما کر اس کے اندر سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پانی آپ کی انگلیوں سے جاری فرما کر جو ہے وہ اس کے اندر برکات ڈال دیں۔ اور اسی طرح ایک تبوک سے پہلے ایک ایسا چشمہ تھا جو بالکل سوکھا ہوا تھا، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ پانی جو ہے وہ کلی لے کر اس سے لے کے کلی اس کے اندر ڈالی اپنی اور برکت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پانی جو ہے وہاں پر جاری کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد بھی آئی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر جو ہے وہ ہم وہاں سے نکلے ہیں، لیکن جب یہ سارے سفر سے ہم واپس آئے ہیں تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات ہمارے ساتھ کی ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہم حیران ہو گئے۔ یہ بات جو ہے اس کو امام ابن ابو حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر، امام طبری نے رحمہ اللہ انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر جو ہے وہ درج فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم نے مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے کہ تم نے جو بھی خرچ کیا یا جس وادی کو بھی تم نے طے کیا یا دشمن کی طرف سے جو بھی دکھ تم نے اٹھایا ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ اجر و ثواب میں شریک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی ہے اس کو تلاوت فرمایا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے جو بے سر و سامان ہیں ان لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کہ اس لیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو جو ہے وہ کچھ سواریاں دیں۔ یہ اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 93 ہے 93۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ یہ آیت مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ یہ ہے، اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ وہ جہاد میں کیوں نہیں گئے، کہ آپ کے پاس آئے کہ ان کو سوار کریں اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، یعنی ان کو جو ہے اس کے اوپر سخت غم اور سخت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حزن ہوا کہ اگر ہمارے پاس کوئی خرچ ہوتا، کچھ وسائل ہوتے تو آج ہم جو ہیں وہ ان سواریوں پر بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے، لیکن چونکہ وہ نہیں جا سکے تو اس لیے اس غم کی وجہ سے وہ اب واپس آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے اور ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ جو ہیں وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ دیکھ لیجیے یہ لوگ مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے، لیکن ان کی نیت جو ہے وہ خالص تھی، جس کے اوپر ان کو بہت بڑا اجر مل گیا۔ اس کے علاوہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اس واقعے کے اندر جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، بے شک مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم نے جب بھی کوئی وادی سر کی یا کوئی مسافت طے کی تو وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ تھے؟ آپ نے فرمایا وہم بالمدینۃ حبسہم العذر، اور وہ مدینہ میں اس لیے ہیں کہ انہیں عذر نے روک رکھا تھا، تو انہوں نے عذر جو ہے ان کے جو عذر تھے ان کی جو مجبوریاں تھیں اور ان کے پاس جو ہے وہ خرچ کے لیے سامان نہیں تھا، اس وجہ سے وہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں عذر نے جو ہے وہ روک رکھا ہے۔ اس کو امام بخاری نے المغازی کے اندر حدیث نمبر 4423 اور امام مسلم نے الامارہ کے اندر جو ہے اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا ہے۔ تو اب آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ نہیں بلکہ دنیا کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں ملا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو کسی عذر کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر یا بے سر و سامانی کی بنا پر اخلاص نیت کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر ہی بیٹھا ہے، لیکن وہ عظیم سفر جس سفر کے بارے میں پوری سورہ توبہ نازل ہوئی ہے اس کے اندر منافقین کو مسلمانوں سے الگ کیا گیا اور ان کی صفات منافقین کو جو ہے وہ بالکل نمایاں کر دیا گیا ہے
کہ ان کے اندر یہ بری صفتیں ہیں جس کی وجہ سے جہاد میں شامل نہیں ہوئے اور آج مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور وہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس میں حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے اور دیگر ان کے 2 ساتھی تھے، کہ وہ پیچھے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اوپر اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر جو ہے وہ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی توبہ جو ہے وہ سورہ توبہ کے اندر نازل فرمائی ہے۔ تو یعنی اس سفر کے اندر پیچھے رہنے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے کہ سب کو حکم دے دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی نیت کے اخلاص کے پیش نظر کہ ہم بھی ان کا جذبہ وہی تھا کہ آج ہمارے پاس کوئی سہولت ہوتی تو ہم بھی ضرور داخل ہوتے، ہم بھی جہاد کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے، تو اللہ رب العزت نے ان کو وہی اجر جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان ایمان لانے کے بعد انسان کے دل کی اصلاح کے اور اس کے اعمال خیر میں سے نیت کی اصلاح اور درستگی جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ اخلاص نیت نصیب فرمائے اور دین کے تمام احکامات کو اسی نیت کی اخلاص اور اصلاح اور درستگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔